بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ الاکبر، یعنی کہ بڑی فقہ، فقہ الاکبر کے اندر ہم عقائد پڑھ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ ہے جس کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ عقائد کا علم دیگر تمام اسلامی علوم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہی جو ہے اصل ہے۔ ایمان نہیں تو اعمال نہیں، ٹھیک ہے، ایمان درست نہیں تو اعمال قبول نہیں۔ اسی لیے عقیدے کا درجہ باقی دیگر تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی مقدم کیا چیز ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے ایکسپلین کریں گے، سمجھائیں گے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان نے کن چیزوں کو ماننا ہے اور ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل التوحیدی، توحید کی اصل، اصل کسے کہتے ہیں؟ روٹ کو بھی کہتے ہیں، اوریجن کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں حقیقت مراد ہے کہ بھئی کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ، اور جس پر عقیدے کی صحت ہے۔ عقیدے کی صحت کا مطلب کہ عقیدے کا صحیح ہونا، عقیدے کا درست ہونا جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یجب، کہ واجب ہے، ان یقولا، کہ کہے، آدمی کیا کرے؟ یہ جملے کہے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، والقدر خیرہ، اور اچھی تقدیر پر، وشرہ، اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والحسابی، اور حساب و کتاب پر، والمیزانی، اور میزان پر کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے، والجنت والنار حق کلہ، اور جنت اور دوزخ کے ان تمام کا سب سچ ہونا ہے، یہ سب کے سب چیزیں سچ ہیں، حق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے توحید کی اصل ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ توحید کا معنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ایک ہونے کا حکم لگانا، یعنی اس چیز کو ایک ہے ماننا، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز کیا ہے؟ ایک ہے، ایسا ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے اسماء میں اسے اکیلا ماننا، ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں توحید کی کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کہلائے گا ذات کے اعتبار سے، تو اسے توحید فی الذات آپ کہہ لیں۔ دوسرا ہوتا ہے توحید فی الصفات، یعنی صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اسی طور پر ویسی صفات کسی اور ذات میں نہیں پائی جا سکتی، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کام وہ کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ توحید فی الاسماء، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں یکتا ہے۔ اسماء اسمن کی جمع اسم نام کو کہتے ہیں، تو توحید فی الاسماء۔ تو یہ جو انہوں نے کہا، ان کی ساری چیز تفصیل جو ہے آگے آئے گی، یعنی کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا وما یصح الاعتقاد علیہ، ٹھیک ہے، یہ جو کہا کہ جس پر عقیدے کی صحت کا دار و مدار ہے، ڈیپینڈنسی ہے،
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت میں فرمانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم آگے بیان کر رہے ہیں ان کو دل سے بھی ماننا ضروری ہے اور زبان سے اقرار بھی کرنا لازم ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، یجب ان یقولا، واجب ہے کہ وہ کہے، اور کہنا زبان سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف دل میں مان لینا کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایمان دراصل ان چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ہے، اور زبان سے اقرار جو ہے احکام شریعت کے جاری ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیونکہ جب تک آپ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرو گے زبان کے ذریعے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں، اور جب تک آپ پر مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگے گا تو دیگر اسلامی احکام آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتے۔ تو احکام کے جاری ہونے کے لیے آپ کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی آپ کو سلام نہیں کرے گا، مر گئے تو جنازہ دفنائیں گے نہیں کوئی، اور کوئی نکاح کے لیے اپنی بیٹی نہیں دے گا، تو وغیرہ وغیرہ دیگر احکام ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایمان جو ہے تصدیق قلب کا نام ہے، اور اقرار باللسان یہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے۔ دل سے تسلیم کرنا تصدیق قلب کہتے ہیں، تصدیق بالقلب کہیں گے اس کو، اور اقرار باللسان کا مطلب ہوگا زبان سے کہنا۔ تو یہ زبان سے کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ احکام اسلام اس کے اوپر جاری ہو جائیں۔ اسی لیے امام صاحب نے فرمایا وما یصح الاعتقاد علیہ، کہ ان امور پر یقین رکھنا بھی ضروری، اور یجب ان یقولا، کہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ یہاں پر یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک بار بوقت ضرورت زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے تو اعتقاد رکھتا ہے، لیکن جب اس سے ڈیمانڈ کیا جائے، تقاضا کیا جائے تو زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند ایمانیات کا ذکر فرما رہے ہیں جن کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔ قولہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ دیکھیں آمنتو فعل، تو وہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں تین باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، کہ ذاتی باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اور اسماء باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ، پہلی بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذاتی باری تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ باتیں سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض، ٹھیک ہے، نہ طویل ہے نہ عریض، نہ کسی مکان میں اتر کر اس کو بھرتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، کور کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ یعنی ڈائریکشن میں سے کوئی ڈائریکشن آپ ثابت نہیں کر سکتے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تو یہ 6 ڈائریکشن ہوتی ہیں، ان 6 میں سے آپ کسی ڈائریکشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو فکس نہیں کر سکتے۔ نہ ہی وہ متحرک ہے، وہ موو کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے، نہ ہی وہ ساکن ہے، وہ ایسے ہی رکا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے، نہ اسے حواس سے محسوس کیا جاتا ہے۔ حواس ہمارے جو سینسز ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ماس یعنی دو یا دو سے چیزوں سے مل کر جو مرکب ہوتا ہے وہ جسم بن جاتا ہے۔ اور جوہر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ ممکن چیز ہے جو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ ہر اس ممکن چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، ان کے اس کی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لمبائی چوڑائی وغیرہ، بھئی لمبائی ایگزسٹ نہیں کرتی جب تک کہ کوئی شے نہ ہو، کسی چیز کی لمبائی ہوگی چوڑائی ہوگی وغیرہ، ٹھیک ہے۔
تو عام طور پر کسی شے کی تعریف کرتے ہوئے صفات وجودیہ ذکر کی جاتی ہیں، لیکن ذاتی باری تعالیٰ کی تعریف جو ہے صفات سلبیہ سے کی جاتی ہے۔ صفات وجودیہ کا مطلب کسی چیز کا ہونا ثابت کرنا، اور صفات سلبیہ کا مطلب کسی چیز کا نہ ہونا یہ ثابت کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو شریک نہ ہونا یہ کہنا جو ہے صفات سلبیہ۔ قل هو اللہ احد، کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کیسے مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو، تو سورہ اخلاص کے ترجمہ آپ نے سنا دینا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اول و آخر کیسے کہتے ہیں؟ اول کا معنی جس سے پہلے کوئی اور نہ آ سکتا ہو، اسے اول حقیقی کہیں گے۔ اور آخر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بعد کوئی نہ آ سکتا ہو اسے آخر کہتے ہیں، آخر حقیقی۔ ٹھیک ہے، لیکن اول و آخر اضافی بھی ہوتا ہے بعض اوقات، کہ اول اضافی کس کو کہیں گے؟ کہ جس سے پہلے کوئی آ سکتا ہو، اور آخر اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو اول اور آخر کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ اول حقیقی ہے اور آخر حقیقی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی نہ تھا تو اللہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہی موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس پر جو ہے حدیث پاک میں بھی ہے، اس پر حدیث پاک بھی دلیل ہے، کافی دلائل ہیں اس کے اوپر۔ حضرت سہیل بن ابو صالح سے روایت ہے کہ میرے والد ابو صالح ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ بستر پر دائیں کروٹ لیٹے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، زمین کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے دانوں اور گٹھلیوں کو یعنی پودے اور درخت اگانے کے لیے چیرنے والی ذات، اے تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ، تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر اول اور آخر کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو اول ہے، انت اول لیس قبلک شیء، کہ تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وَأَنْتَ آخِرٌ، اور تو آخر ہے، لیسا بعدک شیء، کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ایسا ظاہر ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ایسا باطن ہے کہ تیرے پیچھے کوئی چیز نہیں۔ ہماری طرف سے تو قرض ادا فرما اور تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ حدیث کو ابو صالح رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں جو فرما اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یہ الفاظ کے ذریعے پکارا ہے، تو ہمیں یہاں سے حدیث سے اول اور آخر کا معنی پتہ چل رہا ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھنے والی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قدیم۔ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر قدیم نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں آنے کے لیے کسی ایسی چیز کے محتاج تھے، وہ چیز ملی تو وجود ملا، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ یہ دلیل ہوگی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہونے کی، اس کا مطلب خدا تمہارا محتاج ہے معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کی اسے پرواہ نہیں، سمجھے؟ وہ بالکل جو ہے سمد ہے۔ سمد کسے کہتے ہیں؟ وہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سارے اس کے محتاج ہو، تو یہ سمد ہوتا ہے۔ پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بغیر ڈائریکشن کا ہے، بلا جہت، اور کوئی
بلا مکان یعنی کہ کوئی پلیس نہیں اس کے لیے، بلا جسم بلا جہت بلا مکان، بلا جسم جسم نہیں ہے، بلا جہت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس کی طرف آپ پوائنٹ کر سکتے، اور بلا مکان کہ کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہا صفات باری تعالیٰ۔ صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہوتی ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات ہیں۔ محکمات وہ کہ جس کا معنی ظاہر ہو، کلیئر ہو، جیسے کہ سمع سننا، بصر دیکھنا، علم جاننا، قدرت جو ہے اس کا پاور وغیرہ۔ یہ صفات متشابہات وہ صفات ہیں کہ جن کے معنی متشابہات کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کا معنی اس کے میننگ جو ہے غیر واضح ہو، ان کلیئر ہو، یا پھر مبہم ہو، آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہ آتے ہوں، عقل انسانی کی رسائی، عقل کی پہنچ وہاں تک نہ ہوتی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ یدن استعمال ہوا ہے، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، تو پھر اس ید سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح اللہ کے لیے وجہن لفظ استعمال ہوا، چہرہ، بھئی لیکن اللہ کا تو جسم ہی نہیں، تو چہرہ کیسے ہوگا؟ تو پھر یہ وجہن کا کیا معنی؟ اسی طرح عین وغیرہ کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو محکمات صفات ہیں جن کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، پھر یہ دو طرح پر ہے، ایک کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ، دوسرے کو کہتے ہیں صفات فعلیہ، ٹھیک ہے؟ تو صفات ذاتیہ سات ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماع اور بصر، سماع بصر اور کلام۔ اور صفات فعلیہ ان کو صفات کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی موصوف ہو اور اس کی جو اپوزٹ ضد ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی موصوف ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہوتا ہو، جیسے کہ احیاء، اماتت، اہدا، اذلال وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بحث ہے اس کے اندر۔ تو اب اس کے اندر اسماء باری تعالیٰ کی بات رہ گئی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں بھی ایک اکیلا ہے، تو اس کا تھوڑا سا تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ تو آمنت باللہ کے اندر آپ نے کن باتوں کو یاد رکھنا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اور اپنے اسماء میں، ناموں میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہم نے ذکر کیا عقیدے میں؟ کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ثابت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ثابت نہیں ہے، کوئی مکان یعنی پلیس ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول، یہ اول آخر کیوں بول رہے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم نے قدیم مانا ہے۔ قدیم کا مطلب اردو میں تو ہم پرانا کرتے ہیں، لیکن صرف یہاں پر پرانا مطلب نہیں ہے، علم الکلام میں اور منطق وغیرہ میں جب لفظ قدیم استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے تھی اسے قدیم کہیں گے، اسے واجب الوجود بھی آپ کہہ لیں، کہ جس کا ایگزسٹ کرنا یہ ضروری ہو، اور یہ ہمیشہ سے تھا، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جو اس کے وجود سے خالی تھا، کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جب وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں قدیم۔ ورنہ زمانے کی پیدائش تو خود اللہ کے وجود سے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے زمانے کو۔ تو یہ کہنا کہ کوئی زمانہ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پیدا ہوا معاذ اللہ، تو اس کا مطلب ایک زمانہ ایسا تھا جب اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہر شے کو وجود میں لانے والا وہ خود ہے، تو وجود میں لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پہلے موجود ہو، بعد میں دوسروں کو وجود میں لائے۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے تھا، کوئی زمانہ اس کے وجود سے خالی نہ تھا، تو وہ ہمیشہ تھا، یعنی اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اول تو اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، ابتدائی نہیں ہے اس کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1000 کروڑ 50 کروڑ ملینس آف بلینس آف ارب سال پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود ہوا، معاذ اللہ، اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ۔ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، سمجھے؟ ہاں، تو یہ لفظ قدیم کا معنی ہوگا کہ اللہ ہمیشہ سے تھا۔
تو ہم نے جب کہا آمن تو باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، ہم نے مانا کہ اللہ کی جیسے صفات کسی میں نہیں، ہم نے مانا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ قدیم کا مطلب کہ وہ ہمیشہ سے تھا، اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوئی چیز نہیں بچے گی، تو اللہ تعالیٰ کا ہی وجود باقی رہے گا، سمجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فنا نہیں، ایسا نہیں کہ ایک پیریڈ کے بعد وہ جو ہے ایگزسٹ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی یہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، ڈپینڈنٹ نہیں ہے، کسی بھی چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں ایسا ہم کہتے ہیں؟ بھئی دیکھو، باپ جو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے اپنی باپ کی نسل سے جب ہوتا ہے تو اپنے باپ کی صفات بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جز ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا پارٹ ہوتا ہے، باپ کا پارٹ ہوتا ہے جز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ معاذ اللہ اللہ باپ ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا مطلب اللہ کے اجزاء ہو سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور ٹکڑے ہونا یہ جسم کا خاصہ ہے، اور اللہ کے لیے تو کوئی جسم نہیں ہے، تو آپ جو ہے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو اولاد تو اپنے باپ سے صفات انہیرٹ کرتی ہے، سمجھے؟ تو اللہ تعالی جو ہے اس سے پاک ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس کی کوئی اولاد ہے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بڑا خدا ہے، اور پھر اس کی اولاد جو اس کی صفات انہیرٹ کرے گی وہ چھوٹا خدا، اور پھر توحید ہی نہ رہی، تو یہ تو بالکل عقیدہ غلط ہے، تو اس طرح بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو بیٹا مانا جائے تو لازم سی بات آئے گی کہ بیٹے سے بڑا تو باپ ہوتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی اور خدا ہے یہ ماننا پڑے گا، اور یہ بھی ممکن نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ ذات کے اعتبار سے اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں ہے، اچھا نہ وہ باپ نہ بیٹا، لیکن اس کا ایکویویلنٹ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ دیکھو بیوی جو ہوتی ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی کہ اس کی اولاد تو نہیں ہوتی نا بیوی، لیکن اس کی برابری میں ہوتی ہے، صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابری کا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں تفصیلی یہ باتیں جاننا یہ ضروری ہے، ہر مسلمان سیکھے۔ اب اللہ کے لیے کوئی، یہ باریکیاں جو میں بتا رہا ہوں یہ اتنی اہم ہیں کہ عام طور پر آپ کو سننے نہیں ملیں گی، اور ضروری ہے ان چیزوں کا جاننا، ورنہ الفاظ کے چناؤ میں، عقیدے کے معاملے میں لوگ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو پوچھیں اللہ کہاں ہے تو بولتے ہیں اوپر ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے لیے آپ ایک ڈائریکشن کو ثابت کر رہے ہیں، اگر اوپر ہے اس کا مطلب نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے، سمجھے؟ تو پھر یہ آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اللہ اوپر ہے یہ کہنا درست نہیں، پھر یہ کہنا اس کے لیے مکان ثابت کر دینا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے اس کے علاوہ نہیں، حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عرش پر ہے کا کیا معنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی مکان ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ کہنا کہ بھئی اس کے لیے کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ بھی تو ہے، کرسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کرسی کا کیا معنی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری طرح کرسی نہیں، کیونکہ کرسی کے اوپر کوئی ماس یعنی جسم والی شے کوئی بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ کرسی پر جو چیز بیٹھے گی وہ جگہ گھیرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، تو پھر کرسی پر بیٹھنے کا کیا معنی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں جو آگے آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں سمجھ سکتے جیسے ایک دیگر مخلوقات کو سمجھتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھے؟
کیونکہ عقل بھی ایک مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ عقل میں آ گیا مطلب گویا کہ آپ نے اسے سمیٹ دیا، لمٹ کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اکبر ہے، اللہ اکبر، وہ کسی شے میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کو کوئی لائٹلی نہ لے، اور عقیدہ نہ سیکھنے کی وجہ سے گھر میں آپ دیکھیں گے کہ بے احتیاطی میں لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں جو بعض اوقات صریح کفر ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو کفر لزومی یا تو کفر التزامی لازم آ جاتا ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس میں جو ہے جہالت میں عوام بہت زیادہ مبتلا ہے، بیسک چیز ہوتی ہے لیکن یہی نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ عقائد جو ہیں باضابطہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جب مسلمان بنے انہوں نے عقیدے جو ہے باضابطہ کسی عالم سے سیکھے نہیں سیکھے، اور پھر اس کی وجہ سے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی میں نے کتنی قسمیں بتلائیں؟ دو، صفات ذاتیہ اور فعلیہ وغیرہ۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ صفات ذاتیہ کون سی ہیں، صفات فعلیہ کے کون سی ہیں۔ یہ اہم ہے، امتحان میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس کو ذکر کیجئے، تو اس میں یہ ذکر کرنا آپ کو ضروری ہے، صفات ذاتیہ اور فعلیہ وغیرہ کا فرق آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ماس، کوئی باڈی نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو شیپ نہیں ہے، شیپ نہیں ہے تو شکل نہیں ہے، شکل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نور ہے لیکن شیپ لیس، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، آپ نہیں بتا سکتے، نہ ہی کوئی ڈائریکشن کے ذریعے اس کو آپ پوائنٹ کر سکتے، نہ ہی وہ موو ہوتا ہے، نہ ہی وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو اس طرح فیل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم کسی چیز کو سمجھنا ہو تو یا تو ہم دیکھتے ہیں، یا تو چھوتے ہیں، یا تو ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سینسز کے ذریعے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ کوئی ذات اس کو پوری طرح سے دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیونکہ دیکھنا، اس کا احاطہ کرنا یعنی کہ کور کرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، ہماری نظر محدود ہے، تو ہم جو ہے محدود چیز سے لامحدود کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کا دیکھنا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ آخرت میں بھی جب جنت میں دیکھیں گے تو وہ دیکھنا، اس کا جو کیفیت ہوگی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ اللہ کو کیسے مانا جائے تو ہم اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ اللہ ایک ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ذات، صفات اور اسما میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی مکان نہیں۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ ساری چیزیں، اور اللہ اول ہے، آخر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ملائکتی ہی کو بعد میں لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔